محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ رحمت عالم کا لقب جس نے پایا، دکھیوں کو یتیموں کو گلے جس نے لگایا، اللہ نے محبوب جسے اپنا بنایا، اللہ نے محبوب جسے اپنا بنایا، وہ ساقی کونین وہ امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آمنہ بی بی کا وہی لاڈلا پیارا، اور دائی حلیمہ کا ہے جو راج دلارا، ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا ہے تارا، ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا ہے تارا، اور ختم نبوت کی مہر جس پہ لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مہماں ابو ایوب کے گھر بن کے جو آیا، سب نے طلع البدر علینا ہے سنایا، وہ جس نے مدینے کو مدینہ ہے بنایا، وہ جس نے مدینے کو مدینہ ہے بنایا، وہ جس کا قدم ساری زمین چوم رہی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، طائف کے ستمگر کو جو دیتے ہیں دعائیں، اور جان کے دشمن پہ کرم اپنا لٹائیں، مٹ جاتی ہے جس نام کے لینے سے بلائیں، مٹ جاتی ہے جس نام کے لینے سے بلائیں، جس سے رہے مشکل بڑی آسان ہوئی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے جو یہ مبارک سورۃ البقرہ ہماری اور آپ کی چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے تک اس سورۃ پاک کی 137 آیات عرض کر دی گئی تھی، بلکہ جو آیت نمبر 137 تھی در حقیقت اس کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ گزشتہ سے پہلے والا جو ہفتہ تھا اس میں تقریباً ساری آ گئی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے میلاد النبی کے تعلق سے اس آیت کی روشنی میں ہم نے باتیں عرض کی تھی، کہیں نہ کہیں ان باتوں کا تعلق بھی اسی آیت مبارکہ سے تھا۔ اب آج ہی آپ حضرات کے سامنے 4 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے آیت نمبر 138، اس کے بعد ہے آیت 139، پھر آیت نمبر 140 اور پھر آیت نمبر 141۔ آج ان چاروں آیات مبارکہ کے تعلق سے باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ 4 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 138 سے لے کر آیت نمبر 141 تک۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ 4 آیتیں ہو جانے کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ایک ساتھ میں ہماری تکمیل ہوگی؟ تو آپ اس لیے پریشان نہ ہو کہ ان 4 آیتوں میں 2 آیتیں جو شروع میں پڑھی ہیں، آیت نمبر 138 اور آیت نمبر 139، ان میں تو اللہ نے ایک الگ نیا مضمون ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد جو آیت نمبر 140 اور 41 ہے، ان میں وہی باتیں جو ابھی ہم پیچھے کی آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ نے انہی باتوں کو دوہرا دیا ہے۔ تو اس لیے اصل جو ہے یہ ہماری شروع کی 2 آیات مبارکہ ہے جو ہمیں ابتداءً سمجھنی ہے، اور ان 2 آیات مبارکہ کے بعد میں پھر جو 2 آیتیں ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہماری پہلے آ چکی ہیں، جو ایک آدھ بات دونوں آیتوں کے تعلق سے نئی اور مزید ہے وہ درمیان میں آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر جو آیت ہے آیت نمبر 138 اور آیت نمبر 139، ہم پہلے ان 2 آیتوں کو لے رہے ہیں۔ میں پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، ان دونوں کا آپ ترجمہ سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کے معنی اور مطلب پر انشاءاللہ بات کریں گے۔
اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ. یہ ہے آیت نمبر 138 138. صبغۃ اللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ رنگ اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، یہ رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون ہے وہ شخص کہ جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پھر کہا گیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 138. اب اس کا مضمون کیا ہوا، اس کو ذرا دوبارہ سن لیجئے. صبغۃ اللہ، یہ رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. یہ ہے آیت 138. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ 139 نمبر آیت. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں. تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم پورے اخلاص سے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے جو ابھی آیت 138 کے آخر میں کہا تھا، وہی مضمون 139 کے آخر میں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم پوری اخلاص سے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے یہاں پر 2 آیات مبارکہ جو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے عرض کی ہیں. اب ان کا مضمون اور ترجمہ یہ ہمارے سامنے ہے. اب باتیں اور تفصیل ہم شروع کریں گے، لیکن اس مضمون کو ذرا آپ حضرات دوہرا لیجئے. سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ صبغۃ اللہ. ترجمہ کیجئے کہ یہ رنگ کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے 138. اس کے بعد 139 اللہ نے کہا اے نبی آپ یہ کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کریے ترجمہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 139 جو یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. اب ان دونوں آیتوں کو سننے کے بعد
اور یہ معنی اور مطلب ہمارے سامنے جو آیت کا مضمون آیا ہے، اب اس کی ذرا وضاحت سنیے کہ الگ الگ الفاظ سے کیا کیا نئی نئی باتیں اللہ نے ہمیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے صبغۃ اللہ، یہ جو لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال فرمایا صبغۃ اللہ، کہ یہ رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور آگے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رنگ کی بات اور اللہ کے رنگ کی بات یہ کہاں سے آئی ہے اور یہاں پر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اب ذرا ان تمام باتوں پہ غور فرما لیں۔ سب سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ آپ ان سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ کہہ دو کہ یہودی تمہیں بار بار پریشان کر دیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی مسلمانوں کو پریشان کر دیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور مکہ کے کافر مسلمانوں کو پریشان کر دیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا تم ان سب لوگوں کو ایک جواب دے دو، صبغۃ اللہ، اب نہ ہمیں یہودی ہونے کی ضرورت، نہ ہمیں عیسائی ہونے کی ضرورت، اور نہ ہمیں کافر ہونے کی ضرورت، ہمیں تو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنورٹ کریں، ہم یہودی بنے، ہم عیسائی بنے، ہم کافر بنے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں رنگ میں رنگ دیا ہے، اور جب اللہ نے رنگ دیا ہے تو تمہارے جھوٹے مذاہب کی ہم کیوں اتباع کریں اور انہیں کیوں مانیں؟ تو اللہ نے مسلمانوں کو ایک جواب دیا ہے اور ایک سلیقہ بتایا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ غیر یہ کہیں کہ وہ کہے ہمارے مذہب میں آؤ، وہ کہے ہمارے مذہب میں آؤ، تو بھائی ہم کیوں جائیں کسی کے مذہب میں؟ ہم تو آلریڈی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم تو سراپا اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اب ہمیں کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت رنگنے کی اسے پڑتی ہے جو خود بے رنگ ہو اور جو خود اتنا اچھا رنگا جا چکا ہو، اب اسے کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صبغۃ اللہ، تو یہ جو جملہ یہاں پر استعمال کیا گیا، در حقیقت سب سے پہلے یہاں پہ مسلمانوں کو ایک جواب بتایا گیا کہ آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، آپ اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ آپ کے سامنے جب بھی باطل اپنے مذہب کے دلائل پیش کریں، آپ کو وہاں پہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا جواب دیں کہ بھائی وہ چیز آپ دیکھیں آپ کا کیا معاملہ ہے۔ ہمیں قطعاً اپنے مذہب کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کس کے رنگ میں رنگے گئے؟ اللہ کے رنگ میں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، فرمایا کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ اللہ سے زیادہ اچھا تو کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ کتنی اہم ہے، یعنی جب باطل آپ کے دماغ میں شک شبہ پیدا کرے اور الٹی سیدھی باتیں آئیں، بندے کو بس یہی جملہ دوہرا لینا چاہیے، دل میں اسی آیت کو پڑھ لینا چاہیے، صبغۃ اللہ، ہم تو رنگے جا چکے اللہ کے رنگ میں، اب ہمیں نہیں فرق پڑتا کون کیا دلیل دے رہا ہے یا کون کیا بات کرتا ہے، یہ جانے، ان کا کام جانے، اب ہمیں سننے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اور اگر کبھی باطل کے دلائل سننے کے بعد میں شک بھی آ جائے نا، تو یہ آیت پڑھ کر کے دماغ سے نکال دینا ان باتوں کو کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کی تعلیمات میں اگر کہیں پر ہمیں شک ہو رہا ہے تو وہ تعلیمات کی کمی نہیں ہے، وہ ہماری عقل کی کمی، عقل کی کمی، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے، اس لیے ہمیں یہ شک شبہ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کی تعلیمات کے اندر کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں، کبھی بھی۔
اور جو یہ فتنوں بھرا ماحول چل رہا ہے نا، اس ماحول کے اندر تو یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی یہ کسوٹی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. چاروں طرف سے جہاں آپ جائیں گے، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی چیز آپ کھول کر کے دیکھ لیں، آپ کو اسلام کے اوپر طرح طرح کے حملے ملیں گے. کوئی کسی چیز کو لے کر کے ٹارگٹ کرے گا، کوئی کسی چیز کو لے کر کے سوالات کھڑے کرے گا، کوئی کسی بات کو لے کر کے کھڑا کرے گا. اگر وہ سوال کر بھی رہے ہیں نا کہ یہ اسلام کے اوپر یہ سوالات ہیں، یہ اعتراضات ہیں، مسلمانوں اس کو سننے کی بھی توفیق نہیں ہونی چاہیے. ہمیں نہ سنا کریں کیونکہ اگر ایک عام بندہ ان باتوں کو سنے گا تو ہر بندہ علماء سے کنیکٹ نہیں ہے، ہر بندہ عالموں کے پاس نہیں جا رہا. وہ اگر ان باتوں کو سنے گا وہ اس انداز میں پیش کریں گے کہ بندے کو شک ہو جائے گا کہ واقعی یہ حکم صحیح بھی ہے یا غلط ہے اپنی جگہ پہ. جب کبھی یا اولن تو سنے نہ اس طرح کی باتیں، تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا، پوری کوشش ہے اسلام کو غلط تصویر کے اندر پیش کرنے کی. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس کو اپنے کاج میں آنے ہی نہ دیں. واحد حل. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات آ بھی جائے اور ہمارے سامنے وہ اعتراض آ بھی جائے تو اولن تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے ہمیں، لیکن اگر کبھی ذرا سا بھی دل میں کھٹکا پیدا ہونا، فوراً آیت نمبر 138 سورۃ البقرہ، صبغۃ اللہ. ہمیں تو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ رکھا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس میں شک کریں گے اس رنگ سے بھی محروم ہوں گے اور پھر ہماری زندگی بے رنگ ہو جائے گی، یعنی نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے. یہ پیمانہ اور یہ کسوٹی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں. فتنوں سے بچنے کا واقعی علاج ہے. اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، حالات ایسے ہیں. کبھی بھی آپ اس طرح کی باتوں کو نہ سنیں. جو غیر بیٹھ کر کے ٹی وی پہ، میڈیا میں اور فیس بک پر یہ نئے سے نئے اعتراضات کی ویڈیوز ڈالتے ہیں، نہیں سننا چاہیے. ہم بھی شک میں پڑیں گے. اتنا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے کہ باطل کو جواب دے سکے. اتنا علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے کہ وہ باطل کے ہر مسئلے کا حل لا سکے. نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ شک میں گرفتار ہو جائے گا. بچایا کریں اپنے آپ کو. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ پروگرام کریں گے، خالی اپنی بات نہیں کہیں گے، کسی جھولا چھاپ مولوی کو بھی لا کر کے بٹھائیں گے. وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور وہ پھر اس سے اعتراض کریں گے اور اس کو کم عقل کو اپنا نہیں کچھ پتا ہوگا، وہ دین کا کیا جواب دے گا وہاں پر. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا بس چیختا رہے گا اور وہ اسلام کی دل کھول کے مذاق بنائیں گے. اور ہم اور آپ ان ڈیبیٹس کو اور ان پروگراموں کو دیکھ کر کے اس مذاق کے بڑھانے کا اور ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ ذریعہ بن جاتے ہیں. ابھی ایک خاتون کا میسج آیا، سنیے گا، عجیب و غریب. جو گروپ سے اس کے اوپر انہوں نے لکھ کر کے پوچھا، غالباً ہو سکتا ہے کل کو جب ہمارے سوال جواب کا سیشن ہوگا اس میں یوٹیوب پر اس کو وہ آئے گا، لیکن اب بات آئی ہے تو یہاں بتا دیتا ہوں. وہ خاتون کیا لکھ رہی ہے میسج کے اندر؟ اس نے لکھا کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، بہت وقت سے پوچھنا چاہ رہی ہوں لیکن ڈر کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی، آج پوچھ رہی ہوں. کہ بہت وقت سے ارادہ تھا کہ میں پوچھوں معلوم کروں لیکن ہمت نہیں ہوتی، اب پوچھا جا رہا ہے. کیا سوال لکھا ہے اس نے یہ سوال لکھ کر کے بھیجا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جنت کے اندر اللہ نے مردوں کے لیے حوریں بنائی ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے مردوں کے لیے کیا بنائی ہے؟ حوریں بنائی ہیں. عورتوں کے لیے کیا ہے؟
یعنی یہ کہا جاتا ہے مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور عورت کو کیا ملے گا؟ یہی جو یہاں مل رہا ہے، عجیب و غریب ڈیزائن کا آدمی، گھر میں داخل ہوتا ہے تو منہ سکڑا ہوا رہتا ہے، بات کو تیار نہیں ہوتا، محبت الفاظ میں نہیں ہے، یہی ملے گا وہاں۔ اب یہ سوال آ رہا ہے عورتوں کی طرف سے کہ وہاں انہیں 72 مل رہی ہیں، انہیں کیا مل رہا ہے؟ اب یہ سوال جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیندار گھرانے میں بچی پیدا ہوئی اور خود بخود اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، یہ سب دین ہے سوشل میڈیا کی۔ کافی وقت پہلے میرے پاس ایک کلپ آئی تھی، واللہ عالم وہ کس نے کہاں سے کیسے بھیجی تھی، اس کے اندر ایک خاتون محترمہ ڈیبیٹ کے اندر بیٹھی تھی اور وہ کسی نام نہاد مولوی سے ڈیبیٹ کر رہی، اور اس میں وہ اس سے پوچھ رہی ہے وہاں پر کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جنت کے اندر حوریں لیں گے 72 اور عورتوں کے لیے کیا رہے گا، اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے آپ لوگ کہ عورت کو کیا ملے گا وہاں پر؟ اور وہ بیچارہ مولوی وہ وہاں جاتے ہی وہ ہیں جو ختم ہوتے، ختم کیا جو شروع ہی نہیں ہوتے، جاتے ہی وہ ہیں۔ اب وہ بیچارہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اب جو بندہ وہ کلپ سنے گا نا، اس کے دماغ میں اس کا جواب تو کچھ آنا نہیں، کیونکہ وہ تھا ہی بندہ ایسا جو جواب تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ایک سوچا ہر بندے کے دماغ میں چوٹ جائے گا کہ اس کا واقعی حل کیا ہے، حل کیا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور کتنی باتیں ایسی ہیں کہ یہ تو میں ایک بطور نمونہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں نا، دن بھر دسیوں باتیں آپ کے سامنے طرح طرح کی آتی ہوگی، دسیوں باتیں، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اب یہ کچھ نہیں جانتے تو اس لیے ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے۔ میرے بھائی جب یہ بات آئی ہے تو میں یہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ جنت میں عورتوں کو کچھ نہیں اور مردوں کے لیے 72 حوریں ہیں، یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے جنت کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ جنت جگہ کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں جنت کے بارے میں۔ جنت وہ جگہ ہے، سب حضرات غور سے سنیے گا میرے الفاظ، جنت وہ جگہ ہے جس میں جانے کے بعد کسی بھی بندے کو کسی بھی بات کی شکایت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کہتے اس جگہ کو، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جنت وہ جگہ ہے جس میں جانے کے بعد کسی بھی بندے کو کسی بھی طرح کی شکایت نہیں ہو سکتی۔ اگر شکایت ہو تو پھر وہ جنت نہیں ہے، وہ تو دنیا ہے، وہ تو دنیا ہے۔ جنت تو وہ جگہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن نے سینکڑوں جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو نہ تو کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا، ان کے دماغ میں کوئی نگیٹیو بات آ ہی نہیں سکتی۔ جنت جگہ ہی وہ ہے اللہ نے بنائی۔ اب یہ جو بات دماغ میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو یہ ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، اس کا جواب ہر مسئلے کا حل دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور آخرت کی چیزیں ہی وہ ہیں، اور جنت تو وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کسی آنکھ نے ایسا منظر زندگی میں دیکھا نہیں، کسی کان نے ایسی چیز کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا، اس کو جنت بولتے، وہ جنت کہلاتی۔ تو یہ جو باتیں نا یہ یہی ہو رہی ہیں اور یہی ہمارے دماغ کے اندر آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ ارے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں،
ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہاں 72 ملیں گی یا 1 ملے گا، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں جنت کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی۔ آپ اگر جنت میں چلے گئے اور ہم اگر جنت میں داخل ہو گئے، وہاں پہ کسی چیز پہ شکایت نہیں ہوگی، وہاں پہنچ کے اگر شکایت ہو تب کہنا ابھی سے ہنگامہ کیوں کر رکھا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ تو دنیا ہی الگ ہے، دنیا ہی الگ ہے۔ یہاں بیٹھ کے کیوں اس کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے ساری باتیں کیوں حل کر رہے ہیں؟ کبھی بھی عقل میں نہیں آ سکتی اگر اپنی عقل سے دنیا میں سوچو گے۔ کیا فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں؟ خالی آپ یہ دھور اور قصور کا کیوں لے رہے ہیں؟ اور بھی چیزیں دیکھیں نا۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو جنت میں سب سے لاسٹ میں جائے گا، اللہ اس شخص کو اتنی بڑی جنت دے گا جتنی بڑی یہ ساری زمین پوری دنیا ہے، جس گلیکسی کے اوپر ہم آباد ہیں، جتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، اس سے 10 گنا بڑی اللہ ایک آدمی کو عطا فرمائے گا۔ بولو بھائی، آ رہی ہے عقل کے اندر؟ اپنی عقل سے سوچیں۔ اگر ہم عقل لگائیں گے نا ہر چیز میں، کوئی بات عقل میں آئی نہیں ہمارے، آ ہی نہیں سکتی۔ اور میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ جنت کو جب حضور نے یہ کہہ دیا تمہاری عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی، تو ہماری عقل میں جنت آ بھی نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ نے کچھ اس کے نمونے اور باتیں بتا دی ہے تاکہ بندہ ان کو سن کے عمل کا شوق پیدا ہو جائے، بس اس کے لیے بتا دی گئی ہے۔ باقی نہ تو ہمارے دماغ میں ساری باتیں آ سکتی ہیں، نہ مسئلے ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جن عورتوں کو یہ درخواست ہے کہ وہاں پر ہمیں 72 حور کی جگہ حورا کیوں نہیں مل رہے، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ حورا اور حور کے چکر میں نہ پڑے، وہ جنت کے چکر میں پڑے۔ پھر یہ سوال اگر جنت میں پہنچ کے ہونا تب کہیے گا، تب کہیے گا۔ وہاں جا کر کے تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، تو یہاں سے کیوں اس میں مغز اٹکانا بنا کہ وہاں اسے کیا ملے گا، وہاں اسے کیا ملے گا۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر، وہ حضرات تو لکیر کے فقیر ہیں، وہ تو بے وقوف ایک بات لے کر کے آ گئے، انہیں ہورے مل رہی، اسے کیا ملے گا، اور وہ مولوی بیٹھا ہوا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ ہم تو یہ کہیں گے ہمیں نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت، اور سمجھائیں گے تو جب جب ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں آئے نا۔ ہم تو خود اس کیٹیگری میں کہ جو اللہ نے اور رسول نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، مان لیا ہم نے۔ ہمیں تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی یہ باتیں بتاتا، مانتے مسلمانوں؟ ایک کو بھی نہیں مان سکتا تھا آدمی۔ یہ تو ہم نے صرف اس لیے مان لی ساری باتیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ خبر دی ہے، تو اللہ اور اس کا رسول ہی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو پھر کیا ضرورت ہے یہاں ٹینشن لینے کی؟ وہاں پہنچے جنت کے اندر، مسئلہ ختم ہے سارا کا سارا۔ تو ہم اپنی چھوٹی سی عقل کیوں لے کر کے آتے ان معاملات کے اندر؟ نہیں آ سکتی سمجھ میں۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں ایک بار سبحان اللہ کہو، ایک بار الحمدللہ کہو، اللہ اتنا بڑا درخت لگائیں گے کہ ایک گھوڑے کو اس کے تنے کے پاس کھڑا کرو اور اسے دوڑاؤ تو 70 سال بھاگے گا، تب جا کر کے اس کے سائے سے باہر نکلے گا۔ ایک بار پہ اتنا بڑا درخت لگ جائے گا۔ اب تو کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اب تو درخت لگ رہا ہے نا آپ کے سبحان اللہ سے، اتنا بڑا لگے گا۔ اب ذرا سوچیں ہم دنیا کے اندر اپنی عقل سے، گھوڑا تو دیکھا ہے ہم نے گھوڑوں کی رفتار بھی دیکھی ہے، اور 70 سال میاں 70 منٹ نہیں ہوتے، بہت بیٹھتے ہیں 70 سال۔
کتنا لمبا بیٹھے گا. اور ایک آدمی اگر ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے تو کتنے سارے درخت چاہیے ہوں گے اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی. کہاں عقل میں آنے والی ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن ہم ہر چیز کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. بات ختم ہے ہمارے لیے. تو اس لیے ہر چیز کو نا لاجیکلی نہ سمجھا کرے. اللہ کے نبی کا مزاج ہے. یہ جو جملہ آیت آپ کو بتا رہی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ نے ہمیں تو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. اللہ سے اچھا رنگ کسی کا ہو نہیں سکتا. اب ہمیں کسی کے رنگ اور کسی کے مذہب کو سننے کی ضرورت نہیں. تمہیں تمہارا عمل مبارک. آگے اللہ نے کہہ دیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تم اپنا کرو ہمیں اپنے میں رہنے دو. ہم تو اللہ کی جم کے عبادت کرتے ہیں اور اسی کی کرتے ہیں اور اسی کی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ونحن له عابدون. بات سمجھ گئے نا آپ حضرات. یہ صبغۃ اللہ یہ کتنا اچھا فلسفہ ہے. ہمیشہ اس کے مطابق رہا کریں. جب بھی شک شبہ آئے بس یہی مضمون سوچ لیا کریں کہ ہماری عقل کے اندر اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے کو حل کریں. بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر چیز کا لاجک ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہماری کھوپڑی اور ہماری عقل اور ہمارے مائنڈ کی حیثیت ہی کیا اللہ کی قدرت کے مقابلے. ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اللہ کی قدرت کو. تو یہ ہے مضمون یہاں پر جو یہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ کا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. نمبر 2 دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہاں یہ صبغۃ اللہ رنگ, اس رنگ سے اصل مراد ہے دین اور اسلام. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ ہے یعنی اللہ کا یہ دین ہے. اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے بتائے ہوئے دین اور مذہب سے اچھا کون سا مذہب ہو سکتا ہے. تو اصل رنگ یہاں پہ کوئی کلر خاص مراد نہیں ہے. اصل مراد یہاں رنگ سے کیا ہے؟ دین اسلام, مذہب اسلام. اب یہاں پر یہ بات غور کیجئے گا. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اللہ نے کچھ آیتوں پہلے اس دین اسلام کی نسبت کی تھی حضرت ابراہیم کی جانب. حضرت ابراہیم کہ حضرت ابراہیم حنیف مسلمہ کہ وہ مسلم تھے, مسلمان تھے, ان کی اولاد بھی اسی مذہب پر تھی. اور یہ ساری ملت جو ہماری ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کی ملت پر, ملت ابراہیم. تو ہمارے دین کی نسبت کی گئی تھی کچھ آیتوں پہلے کس نبی کی جانب؟ حضرت. اور یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا دین ابراہیم والا دین ہے. اب مطلب ہم نے سمجھا دیا تھا کہ حضرت ابراہیم والے دین کا کیا مطلب ہے. لیکن ابھی کچھ آیتوں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے دین کی نسبت اللہ نے حضرت ابراہیم کی جانب فرمائی تھی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اس دین کی نسبت حضرت ابراہیم سے بھی اوپر فرما رہے ہیں. اب اللہ نے اس دین کی نسبت سیدھی اپنی ذات کی طرف فرما دی. پہلے تو یہ کہا تھا کہ یہ دین کس کا دین ہے؟ حضرت ابراہیم کا. لیکن آیت نمبر 138 میں اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہی کا نہیں بلکہ اصل یہ ہے صبغۃ اللہ کہ یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے. تو مذہب اسلام, دین اسلام کی نسبت جو پہلے حضرت ابراہیم کی جانب کی گئی تھی, اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے مذہب اسلام کی اور زیادہ عزت کو بلند فرما دیا.
اور زیادہ بلند. تو یہ فرمایا صبغۃ اللہ. اچھا اللہ کے کلام میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی. اب یہ جو رنگ کا لفظ آیا نا، یہ تو مطلب ہو گیا اس کا جو یہ سارا ہم نے سنا، لیکن ایک اور تھاٹ تھی ان کی اس کے پیچھے جس کو اللہ نے رد فرمایا کہ غلط ہے تمہارا یہ نظریہ. کیا تھا اس کو ذرا سنیں، بڑی ان کی دلچسپ بات ہے. جب اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا چرچا عام ہوا، تو جو اہل کتاب تھے ان میں یہودی، سب سے پہلے یہودیوں میں اور یہودیوں کے بعد پھر عیسائیوں میں ایک رسم شروع ہوئی. اور وہ رسم ایسی تھی جو پہلے شروع کی یہودیوں نے، پھر اسے فالو کیا عیسائیوں نے، پھر بعد میں یہودیوں نے چاہے اسے چھوڑ دیا، لیکن عیسائیوں نے آج تک بھی بہت سارے عیسائی اس کو فالو کرتے. کیا تھی وہ؟ جب ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی، بچہ پیدا ہوتا، یا کوئی دوسرے مذہب سے عیسائی بنتا، تو مذہبی تصور ان کا یہ تھا کہ زرد پانی لیتے تھے اور زرد پانی کے اندر وہ بہت سارا پانی کسی حوض میں یا کسی چیز میں اکٹھا کرتے، اور جو بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں کے یہاں اس زرد پانی کے اندر اس کو غوطہ دیا کرتے تھے، زرد پانی کے اندر. یا کوئی دوسرے مذہب سے عیسائی بندہ تو اسے اس میں سوئمنگ کراتے کہ تحریز کے اندر، زرد پانی کے اندر. تو ان کا ایک رواج تھا. ان سے پوچھا گیا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، یعنی یہ عمل کس وجہ سے؟ تو عیسائیوں کا جواب کیا تھا وہ ذرا سنیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جس بچے کو یا جس شخص کو اس زرد پانی کے اندر ڈبکی لگوا دی جائے پھر وہ پکا عیسائی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عیسائی. یہ ڈبکی وبکی بہت چل دی ہے کہ یہاں ڈبکی لگا لو یہ ہو جائے گا، یہاں ڈبکی لگا لو یہ ہو جائے گا، اس جگہ ڈبکی لگانے سے یہ فائدہ. اسلام ان ڈبکیوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام تو وہی ہے نا کہ بالکل اصلیت کا پسند کرنے والا مذہب، اوریجنل. ان کا یہ عمل تھا کہ ڈبکیاں لگواتے تھے زرد پانی میں. اب زرد پانی کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، زردہ، زردے سے یاد آئے گا، زرد پانی کہا جاتا ہے پیلے پانی کو. یلو، جو ہمارے یہاں یلو کلر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے زرد. اسی لیے زردے کو زردہ بولتے تھے کہ پہلے زمانے میں زردہ بھی پیلا ہوتا تھا. چنانچہ کنوارے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے جب پوچھا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ہاں بھائی پیلے چاول کب کھلا رہے ہو. تو کیا مطلب ہوتا تھا؟ یعنی شادی کا زردہ کب مل رہا ہے. لیکن اللہ رحم کرے زردہ بھی اب منافق ہو گیا، اس نے بھی مذہب بدل لیا. آج کل جو زردہ ہے نا یہ بھی منافق. یہ نہیں پتہ لگتا جب سامنے ڈش آ کر کے رکھی جاتی ہے، اگر اس میں وہ گول گول بولے سی نہ پڑی ہو تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ زردہ تشریف لایا ہے یا بریانی آئی ہے، اندازہ ہی نہیں لگتا. ایسی دنیا سفید کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وائٹ وائٹ وائٹ، ہر چیز ایسی وائٹ چاہیے. دلہن کچھ ہو یا نہ ہو وائٹ ہونی چاہیے، کوئی کمال ہو یا نہ ہو وائٹ کلر کی چاہیے. ایسی وائٹ کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے کہ زردے کی رونق ختم، اسے بھی سفید بنا دیا. اب ایسا لگتا ہے کہ غم کے چاول آ رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندو، وہ پیلے کا مزہ ہی کچھ اور تھا. اس کے رنگ سے ذرا محبت ظاہر ہوتی تھی، خوشی ظاہر ہوتی تھی. اب پتہ نہیں لگتا تو زردہ بھی پھیکا پڑ گیا، وہ خوشیاں بھی نہیں رہی تو زردے نے بھی اپنا رنگ بدل لیا. تو اس کی بھی کیا غلطی؟ اس نے کہا جب مجھے کھانے والے ایسے ہو رہے ہیں رنگ برنگے تو میں کیوں رہوں ایک اس میں. اس نے بھی بدلا.
بہرحال جو یہ زرد لفظ ہے نا، زرد یہ کہلاتا ہے، زرد ہے اردو کے اندر، اس کے معنی پیلا اور اسی کو بولتے ہیں یلو کلر، تو وہی ہے یہ۔ تو اس کلر کے پانی میں یہ بچے کو ڈبکی لگاتے تھے کہ اب یہ پکا عیسائی ہو گئے، اب یہ پکا عیسائی ہو گئے۔ یا کوئی اگر عیسائی مذہب میں داخل ہوتا تو اس سے کہتے تھے کہ زرد کلر کے پانی میں ڈبکی لگا تب تو پکا عیسائی ہوگا۔ ان حضرات کا اپنا یہ نظریہ تھا اور یہ عمل تھا۔ یہ عمل وہ سارے کے سارے حضرات کرتے تھے، اور جو ان کے یہاں تازہ نیا بچہ پیدا ہوتا 7ویں دن اس کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا تھا کہ اسے زرد پانی کے اندر ڈبکی لگا دی جاتی تھی۔ یہ عمل تھا ان کے یہاں، اور اسے وہ عیسائیت کی مہر مانتے تھے کہ گویا کہ عیسائیت کی مہر اس کے اوپر لگا دی گئی۔ اچھا 7ویں دن کیوں کرتے تھے؟ 7ویں دن کا بھی خاص معاملہ تھا۔ 7ویں دن سارے مسلمان اپنے بچوں کا کیا کرتے ہیں؟ ختنے ہوتے نہیں۔ انہوں نے 7ویں دن یہ ڈبکی لگوانی شروع کر دی، یہ ختنے کریں گے، ہم انہیں بچوں کو ڈبکیاں لگائیں گے۔ حالانکہ ان سے کوئی پوچھے وہی بات، اللہ کے دیے گئے قانون کے برابر کسی کا قانون نہیں ہو سکتا۔ ختنہ اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ ہزاروں بیماریوں سے اور پریشانیوں سے، گندگی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس ڈبکی لگوانے سے کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے؟ وہی بات ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر کوئی قانون لائے گا نا، وہ قانون تو کہلائے گا وہ اس کے حساب سے، لیکن وہ خوبیاں نہیں ہو سکتی جو اللہ کے احکامات میں ہیں۔ اور یہ چلا آ رہا تھا ختنہ حضرت ابراہیم کی ملت میں، ان کا طریقہ تھا، اور وہ سارے حضرات کرتے تھے۔ تو انہوں نے ظالموں نے یہ زردے میں ڈبکی لگوانے کا شروع کر دیا کہ زرد کلر کے اندر پانی کے اندر ڈبکیاں لگوائی جائیں گی، اور اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب بندہ اہل کتاب پکا والا ہو گیا، اب عیسائی ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جب یہ حضرات اس میں ڈبکیاں لگواتے تھے تو جب کسی مسلمان کو دعوت دیتے تھے کہ تم بھی عیسائی بن جاؤ، تم بھی کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ، تو اس کا مطلب اس دعوت کے ساتھ ایک دوسری دعوت بھی شامل ہوتی تھی کہ عیسائی بن جاؤ۔ اگر یہ دعوت قبول کر لی تو کائے میں ڈبکی لگانی ہوگی؟ بولو بھائی، زرد پانی میں، وہ بھی چیز ہوگی۔ اللہ نے اس نظریے کا بھی رد کر دیا اس میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ نے کہا یہ مسلمانوں ان سے کہہ دو ظالموں سے، اللہ کا رنگ، اللہ نے اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے، اب ہمیں تمہاری یہ زرد پانی میں ڈبکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک نظریہ تھا نا، ایک عقیدہ تھا کہ رنگین پانی میں ڈبکی لگانے سے عیسائی بنے گا، اللہ نے یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے دین اللہ ومن احسن من اللہ دینا۔ اللہ نے دین وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کر کے جو رنگ کا لفظ استعمال کیا، یہ گویا کہ ان کے عقیدے پہ بھی چوٹ پہنچائی ہے کہ بہت تم رنگنے کی باتیں کرتے ہو، ہمیں تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کس کے رنگ میں رنگے گئے؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بطور خاص ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ یہ جو کہا اللہ کا رنگ، علماء نے اس میں ایک اور بڑی اہم تنبیہ ذکر فرمائی ہے، وہ بھی آپ حضرات ذرا یاد رکھیے گا۔ یہ چیز بھی ذرا ذہن نشین فرما لی کہ دیکھیں اللہ کا رنگ، یہ جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا،
یعنی دین کو رنگ سے تعبیر فرمایا. اصل رنگ سے مراد کیا ہے میں بتا چکا ہوں، کیا ہے؟ دین اسلام. تو یہاں پر دین کو رنگ سے تعبیر کیا. صوفیہ نے یہاں پہ لکھا ہے، صوفیہ کا مطلب جو صوفیوں کی جماعت، امت کے بڑے بڑے حضرات صوفیاء کرام گزرے، انہوں نے یہاں پر ایک بات یہ تحریر فرمائی ہے کہ جس طرح سے کپڑے کو اگر رنگ دیا جائے تو خالی رنگ اوپر نہیں بلکہ دھاگوں کے اندر اور پورے کپڑے کے اندر سما جاتا ہے. اللہ نے یہاں پہ دین کو رنگ سے تعبیر کر کے یہ بتایا کہ جب تم مذہب اسلام اور دین اسلام میں آ جاؤ تو خالی دین تمہاری زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، دین ایسا اتر جانا چاہیے تمہارے اندر جیسے کپڑے کے اندر رنگ اتر جاتا ہے، جیسے کپڑے کے اندر رنگ اتر جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، ڈائی کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ کپڑے کو لیں گے، وائٹ کلر کا کپڑا ہوگا، اسے وہ ڈالیں گے کلر کے اندر، اب وہ پورا دوسرے رنگ میں رنگ جائے گا اور ایسا رنگے گا، آگے سے دیکھو تو وہی رنگ، پیچھے سے دیکھو وہی رنگ، اگر آپ دھاگے الگ کر کے دیکھو وہی رنگ، یعنی اس کے ایک ایک حصے میں وہ رنگ سما جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ایک ایک حصے کے اندر اسلام سما جانا چاہیے. اتار لو اسلام کو اپنے اندر. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، یعنی رنگ جاؤ مذہب اسلام میں، کوئی حصہ ہمارے بدن کا اس رنگ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ہم زبان کے بہت بڑے دعویدار ہو اور زبان کے بہت بڑے کلمہ گو ہو لیکن عمل ہمارا بے ایمان والا ہو، زبان ہماری قابو میں نہیں، کسی کو گالیاں دے دی، یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. کسی کے سامنے بدنگاہی کر لی، یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. گانے سن لیے، یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. حرام کاریاں کر لی، یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا رنگ، یعنی ایسا اسلام میں اترو کہ پھر اسلام تمہارے ایک ایک جز میں سما جائے اور ہر جگہ سے پتہ لگے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. کتنی عام ہدایت ہے، یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت بنو، کہیں ادھر کہیں ادھر، جدھر فائدہ نظر آیا آدمی ادھر کو چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مسلمان ہے تو مسلمان بن کے رہنا چاہیے. اسلام کو قبول کیا ہے تو اسلام کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ نے کہا یہی اللہ چاہتا بھی ہے اور اسی پر اللہ نے بڑے سارے وعدے بھی فرمائے ہیں. اللہ کے یہاں رنگ برنگی کوالٹی نہیں چلا کرتی. صبغت اللہ، اسی کو اللہ نے ایک اور جگہ پہ دوسرے انداز میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے پورا داخل ہونے کا؟ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے مسلمان مسجد سے باہر تو یہ حال کہ دیکھ کر کے یہود اور غیر مسلم ہمیں شرما جائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. یہ کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز ہماری اسلام کے دائرے میں ہو، ہر چیز اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہو. اور یہ بات کب پتہ لگتی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں دو موقعوں پر. کون کتنا بڑا اسلام کا پابند ہے اس کو پہچاننے کے دو موقع آتے ہیں. نمبر ایک شادی کا موقع اور نمبر دو انتقال کا موقع. پتہ لگ جائے گا. میں یہاں بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات نوٹ کیجئے گا اس بات کو. بڑے بڑے دیندار ہوں گے، بڑے بڑے دین کے دعوے دار ہوں گے، لیکن جب شادی کا مرحلہ آئے گا 0/0 نکلیں گے، کچھ نہیں.
سب بھول جائیں گے دینی تعلیمات، سب بھول جائیں گے دینی ہدایات. تب کیا جملہ زبان پہ آئے گا؟ بڑے بڑے دینداروں کے بھی کیا کہیں گے؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ایسے ہی کرنا پڑے گا. شادیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، کرنا پڑے گا. ہاں اب یہ جملہ اگر آ رہا ہے زبان پہ، سمجھ جانا کہ رنگا نہیں ہے یہ اسلام کے رنگ میں. اگر رنگ گیا ہوتا ابھی تو امتحان تھا، اب کر کے دکھاتا، اب کرنا تھا. صبغت اللہ، میاں کہنا آسان ہے کہ ہم دیندار ہیں، اپنی وضاقتہ دینداروں والی بنانا آسان ہے، لیکن جب یہ خوشی اور غم کے موقع آئے نا، عمل کرنے میں بڑی جگر گردہ چاہیے، بڑا جگر گردہ. جب جذبات قربان ہوتے، جب آدمی کہتا ہے جی ایک ہی بار تو یہ موقع آ رہا ہے، ایک ہی بار تو ہے، اب نہ کیا تو پھر کب کریں گے، اس لیے ناچنے دو، ساری رسمیں نبھانے دو، تمام چیزیں کرنے دو، پہلے سے سارے اہتمام، ساری رسمیں سب شروع ہو جاتی. کوئی ان سے کہے بنا کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، تو سیدھا جواب یہی ہوگا کہ بھائی غلط ہیں، پتہ ہے، لیکن دنیا کا دستور ہے، کیا کریں کیا کریں، دنیا کا دستور ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ دنیا کا دستور ہے تو پھر یہ بھی کریں کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑنا بند کریں، اپنے آپ کو دیندار کہلوانا بھی بند کریں، کیونکہ پھر تو ہم دنیا کے حساب سے چل رہے. عام حالات میں نا نماز پڑھ لینا 5 ٹائم کی، تہجدیں پڑھ لینا اور چاش اشراق اوابین سب پڑھ لینا آسان ہے، لیکن جب لڑکے کی شادی آئے اور گھر میں بیٹی کی شادی آئے تو بیٹے کی شادی میں بارات نہ لی جانا، پھر پتہ لگتا ہے دیندار کتنا ہے. اب پتہ لگے گا ہاں بھائی بتاؤ دیندار کون ہے. اب تو بک کرے گا ہاں بھائی ذرا پتہ کرو کہ کس میں بس میں زیادہ بندے آ رہے ہیں، وہ جائے گی، اتنی اسکارپیو جائیں گی، اتنی گاڑیاں جائیں گی، یہ جائے گا اور وہ جائے گا. اب کر کے دکھانا تھا نا عمل. بارات میں بڑے آرام سے چلے جاتے. یہ بات سب حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ بارات کے اندر جانا، اپنی بارات تو الگ ہے، جب بندے کی خود کی شادی ہو رہی ہو تو مسئلہ الگ ہے، لیکن وغیرہ وغیرہ کی بارات میں جانا، میرا نظریہ یہ ہے، میں یہاں فتوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں کہ وہاں جانا اور پھر ہمارا کھانا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور آپ حضرات بھی ذرا غور کر لیں، جو مال ہم جبرن کسی کا کھا رہے ہیں تو وہ مال ہمارے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیا کہا جاتا ہے سسرال والوں سے، لڑکی والوں سے، تم چاہے کچھ بھی کیسے ہی کر لینا، لیکن بارات کا انتظام بہت شاندار کرنا، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. کیوں بھائی؟ ان کے یہاں لے جا کے کیوں عزت دکھا رہا؟ اپنے یہاں دکھانا کتنی بڑی عزت ہے. بلا ولیمے میں سب ہر آنے والے کو ایک بائک دے گفٹ میں، ولیمے میں دو، ولیمے میں کر کے دکھاؤ نا. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لڑکی والوں سے کہا جائے کہ تم ہمارے لوگوں کی عزت کر کے دکھانا، باقی چاہے کچھ ہی ہو جائے. میرے بھائی یہ تو ایسے ہی ہو گئے نا، کن پٹی پہ لگا کے کہا جائے کھلا ہمیں عزت سے ورنہ تو اس ٹریگر دبا دیں گے. یہ تو وہی ہو گئے کہ ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہے اور پھر بولا جاتا ہے کہ عزت کرنا. تیار ہو کر کے جا رہے ہیں. وہی مثل مشہور جو ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اتنا دور کا رشتہ بتائیں گے کہ وہ بتانا سامنے والے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور پھر کہتے کہ اس کی بارات میں جا رہے ہیں. تمہارا کیا سین ہے بھائی جانے کا؟ بڑی خوش ہو کر کے آج پبلک جاتی.
آپ حضرات خود بھی سارے بڑے سمجھدار ہیں، سب ماشاءاللہ دینی ذوق رکھنے والے ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود اس بات پہ غور کریں کہ ہم دوسرے پہ پریشر ڈال کے عزت کرائیں اپنے لوگوں کی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں اپنے مہمانوں کی عزت کرنی ہے، ولیمے میں کر کے نہیں کرنی، کتنا ہی ان کے اوپر خرچ کریں وہ سب بڑھیا ہے، وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہاں لے جا کر کے دوسروں کے سر کے اوپر ڈالنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، ایسے موقعوں پہ پتہ لگ۔ لیکن اللہ رحم کرے، لڑکے والے تو لڑکے والے، لڑکی والے بھی کم نہیں ہو رہے آج کل۔ اگر کوئی لڑکے والے یہ کہہ دینا کہ ہمیں رسمیں نہیں کرنی، اب لڑکی والے تیار نہیں ہوتے، جی ہاں لونڈیا کو ایسے ہی بھیج دیں گے، ایسے ہی چلی جائے گی ہماری لونڈی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاپا کی پری ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو اعلیٰ ہے، یہ تو بلا ہے، دنیا بھر کی باتیں، یہ ایسے ہی چلی جائے گی، ایسے تو نہیں جا سکتی جب تک تمہاری سب کی کھٹیا نہ کھڑی کر دے، ایسے کیسے چلی جائے گی؟ ہم نہیں کرنے ایسے رخصت کہ ہلکا پھلکا معاملہ کر کے بھیج دیں، ہم تو سب کریں گے، وہ لال اور پیلے خط بھی آئیں گے، ساری رسمیں بھی نبھائی جائیں گی، تاریخیں بھی طے ہوں گی، سارے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ساری رسموں کے ساتھ کریں گے، ہم بھی نہیں ماننے والے۔ آج کل لڑکے والے اگر مانے تو لڑکی والے نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتے رسمیں، بہت ساری جگہ یہ مسئلے۔ اب آزمائش ہوتی ہے کہ ہاں کون ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ حضرات علماء فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ یعنی پورا مذہب اسلام میں اتر جاؤ، اب پتہ لگے گا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو منع کر دے کہ ہاں بھائی میں ان چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی۔ اب ہوگی آزمائش۔ 5 وقت تو نماز پڑھنا بہت آسان ہے، وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں نا آپ کو، مثل مشہور ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جب تک مزاج کے مطابق چیزیں آتی رہے ہاں ہم دین پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جہاں مزاج کے خلاف بات آ جائے دین کو اٹھا کے رکھیں گے طاق میں، ہم تو اپنے رسم و رواج کے حساب سے عمل کریں گے، پھر اس پر آ جاتے۔ تو یہ نہ دوہری چال نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ صاف کہہ رہے ہیں صبغۃ اللہ۔ مسلمانوں اتنی اہم آیت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم اگر اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیں بڑا آسان ہو جائے گا۔ کون کیا کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو اب ہمیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھ میں آئے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ یہ بھی تانے دیں گے کہ تم نے ہمارے یہاں دوسروں کے یہاں تو ساری رسمیں نبھا لی، اپنے یہاں تم بڑے دیندار بن گئے۔ کہنے دو جسے جو تانا دینا ہو، آپ صاف کہہ دیں کہ جب ہمیں اتنی دین کی سمجھ نہیں تھی اللہ نے اب عطا فرمائی ہے، اب اس کے بعد ہم اس سے بچ کے رہیں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو ہمیں برا کہنا ہے شوق سے کہے، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت اور ذلت کسی کے برا کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم سب کو پتا ہے تو پھر کرتی کیوں نہیں؟ کرنے میں فیل ہو جائیں گے تو رنگیں گے سب انشاءاللہ اللہ کے رنگ میں۔ کہہ دو نا ذرا زور سے انشاءاللہ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر، یعنی جو چیز اسلام کے اندر ہے اسے فالو کرے،
پھر کوئی کیا کہتا ہے ہمارے اوپر ذرہ برابر اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. جیسے کپڑے کو جب رنگ دیا جائے اس کے ایک ایک دھاگے میں وہی رنگ دکھے گا جس میں رنگا گیا. جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہمارے ایک ایک عمل سے ایک ایک قدم سے اسلام کی جھلک چمکنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کہنے کو مسلمان ہیں, آدھار کارڈ کے اندر مسلمان ہیں اور عمل سارے غیروں کے ہوں, تو پھر یہ ہمارا رنگ میں رنگنا گویا کہ مکمل نہیں ہوا ہے. یہ آیت نمبر 138 اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گی تب جا کر کے مسئلہ آسان ہو جائے گا. خوشی میں بھی آزمایا جائے گا, یہ ساری باتیں ہم نے ذکر کر دی, اور غمی میں بھی ایسی ہی آزمائش ہوگی. انتقال ہو جائے گا, انتقال ہونے کے بعد میں پھر ہمارے یہاں پہ رسمیں آئیں گی. کسی کا گھر کے اندر انتقال ہو گیا اور کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا, اب اس کے بعد میں کیا ہوگا ہمارے یہاں پہ اتنی ساری رسمیں نبھائی جائیں گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. سب سے پہلے کیا کریں گے, انتقال ہوتے ہی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا جائے گا کہ بھائی سب لوگ بریانی کھا کے جانا. بھائی ہوتے ہی نہیں ہوتے اعلان, چاہے بریانی آپ کہیں گے جی بریانی تو نہیں کہتے, ہو سکتا ہے کہ خالی کھانا کہہ دیتے ہو, لیکن کھانے کے اعلان ہوتے ہی نہیں. کیا سوچتا ہوگا وہ مردہ اندر, اس کی تو جان حلق میں اٹکی پڑی ہے, منکر نکیر اس کے سر پہ سوار ہے, ابھی اسے قبر میں اتارا, وہ مردہ ابھی اپنے حساب کتاب سے نپٹا نہیں, مردے کی قبر پہ مرغے کا اعلان ہو رہا ہے. وہی کھڑے ہوئے اعلان ہوتا ہے کھانے کھا کے جانا. کیوں بھائی ولیمہ ہے کہ آج کسی کا, کون سا خوشی کا دن ہے کہ اتنے اہتمام سے اعلان ہو رہا ہے؟ یہ عجیب و غریب رسم ہے. یہ سب حضرات یاد رکھیے گا, میں نے کئی بار اس کے اوپر آپ کو سمجھایا ہے. آج جب یہ صبغت اللہ پر بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرنا کہ سب لوگ کھانا کھا کے جائیں, یہ کیسی تعلیم, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ اب ذرا وہ سنیں. کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں, شریعت نے کیا کہا؟ شریعت یہ کہتی ہے اس گھر والوں کا کھانا اور جو گھر میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جو دور دراز شہروں سے آئے ہیں, ان کا کھانا وہ سب انتظام کریں گے اس کے پڑوسی. شریعت نے کہا 3 دن تک گھر والوں کے کھانے کا انتظام کرو, کیونکہ یہ غم میں ہیں, ابھی بنا نہیں سکتے, تو تم کھانے کا نظم کرو ان کا, گھر والوں کے لیے بھی یا جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کا بھی نظم کرو. چلو پڑوسی نہیں کر رہے تو رشتہ دار کر لیں, رشتہ دار انتظام کر دیں. ان کی ذمہ داری رکھی گئی کہ آپ یہ نظم کرو. لیکن کس کے لیے؟ جو میت کا گھر آنا ہے ان کے لیے, اور جو حضرات دور دراز سے آئے ہوئے ہیں وہ اخلاقی طور پر ان کے لیے کر دیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے قبر میں دبانے کے بعد جو گھر کا پڑوسی ہے نا وہ بھی ہاتھ دھو کے اسی گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ بھی ہاتھ دھو کے وہیں بیٹھتا ہے. عجیب و غریب ہے یہ معاملہ. میت کے کھانے کے اتنے شوقین, بریانی کے ہم اتنے دیوانے, اللہ کے واسطے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے ہمارا. یہ کھانا صرف میت کے گھر والوں کے لیے جو بیچارے غم میں نہیں بنا سکتے, یا کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی ہے وہ کھا لے. لیکن ہم جو محلے کے افراد ہیں, جن کا شہر میں ہی گھر ہے, جو شہر کے شہر میں وہاں پر آئے ہیں, وہ وہاں پہ کھانا کھاتے, اس کی کیا تو ہے؟ بھائی کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا؟ عجیب و غریب یہ عمل ہے. بالکل نہ کھایا کریے یہ کھانا. اگر ہم اس کھانے کو کھانا بند کریں گے نا تبھی یہ رسم بھی ختم ہوگی.
آپ سیدھا کہہ دیں کہ بھائی ہمارا گھر ہے یہاں پہ موجود، ہم وہاں جا کر کے کھائیں گے، یہ تو صرف جو گھر والے ہیں انہیں کھانے دو، یا جو باہر کا مہمان ہے اسے کھانے دو، ہم لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، سیدھا کہہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اگلا دن آئے گا، مدرسے میں کہلوائیں گے حافظ جی بچوں کو بھیج دو، اب وہ آ رہی پوری ٹیم ٹینی مینی کی وہاں سے ساری، گھر کے اندر بریانی بھی بن رہی ہے، مرغا بھی تیار ہے، بچے آ رہے ہیں، وہ ڈبہ مسجد سے لے جا کے وہاں رکھ دیا کہ بھائی یہ سارا قرآن پڑھ کے ہمارے ابا مرحوم کو تم ثواب پہنچاؤ۔ ان بچوں کا ابا تو مرا نہیں ہے، وہ کیوں پڑھیں گے؟ جس کا گیا ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا، وہ اجنبی کیوں پڑھے گا؟ آپ ان باتوں پہ غور کیا کریں۔ کچھ حضرات کو یہ باتیں بڑی بھاری سی لگتی ہیں، لیکن حقیقت ہے جس کا باپ دنیا سے گیا ہے وہ اولاد تو قرآن پڑھ نہیں رہی، وہ بچے کیوں پڑھیں گے قرآن؟ ان کو تو کوئی درد نہیں ہے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، جس کے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہے جب وہ پڑھنا نہیں قرآن پاک تو اجنبی کیا پڑھے گا؟ انہیں بیچاروں کو لاگے بٹھا دیتے، وہ سارا ڈبہ فٹافٹ ادھر سے ادھر رکھتے ہیں، نپٹاتے ہیں سارا، ہاتھ دھو کے بسم اللہ کھانا شروع، کہتے مصلی کھلا دیے۔ کیا مصلی کھلا دیے؟ یہ کتنی غلط حرکت ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو بلانے والے وہ تو مجرم ہے ہی ہیں، جو یہ مدرسے کے حضرات اپنے بچوں کو اس طرح سے بیچتے وہ بھی مجرم ہیں، توہین کر رہے ہیں وہ بچوں کی۔ یہ بچے مردوں کا کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ کتنا عجیب و غریب نظارہ لگتا ہے کہ آج یہ بیچ جا رہے ہیں، سارے محلے کو پتہ لگ جاتا ہے ہاں کہیں مردہ ہوا ہے کوئی، اس کا کھانا کھانے جا رہے ہیں میت کا۔ یہ اللہ کے نبی کے علم کو حاصل کرنے والے ان کے ساتھ میں یہ عمل اور حرکت کتنی نازیبہ ہے۔ بالکل بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر بھیجیں گے کہ 40 دن تک روزانہ مسجد کے اندر کھانا جانا چاہیے، 40 دن تک۔ میں اماموں سے کہا کرتا ہوں کہ جب کسی گھر سے پابندی سے کھانا آنے لگے چوکس ہو جانا، وہ تمہیں مردے کا کھانا کھلا رہا ہے، میت کا کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر روز روز کوئی کرم فرما ہو جائے تو میتوں کا کھانا امام کو کھلائیں گے، کتنا عجیب و غریب عمل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ کتنی دور چلے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ تعلیمات ہمارے درمیان؟ وہی ہے صبغت اللہ، اللہ نے کہا تھا پورے رنگ جانا، ہم اپنے باپ داداؤں کی جو رسمیں ہیں انہی کو نبھا رہے ہیں، اسی میں چلے۔ وہ بچوں کو بلا کے پڑھوا رہے ہیں، پھر انہیں کھلا رہے ہیں، پھر وہ سارے بچے روڈ پہ کو جا رہے ہیں۔ کتنا اس کے اندر اہل علم کا مذاق ہے، کتنا تمسخر ہے، کیسی حرکت ہے۔ نہ وہ قرآن صحیح سے پڑھا جاتا نہ کچھ ہوتا، اور ان بچوں کی کوئی خطا نہیں، وہ کیوں پڑھیں گے جب جس کا گیا ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں، تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ یہ سب معاملات چل رہے ہیں ہمارے یہاں پہ، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کچھ بھی اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد 40 دن تک کھانے کو بھیجنا ضروری سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ 40 دن تک کھانا بھیجو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو یہ کچھ نہ کرو، کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف گھر والوں کے لیے 3 دن کا کھانا، اور جو گھر پہ باہر کے مہمان ہیں ان کا کھانا 3 دن تک پہنچا دیا جائے، باقی کوئی گھر میں جا کر کے ان کے کھانے نہ کھائے، پہلا کام۔ دوسرا کام، گھر کے اندر قرآن رکھ دیا جائے، جو بندہ گھر میں آئے اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے کہ آپ کو جتنا موقع ہو پڑھ کر کے ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچا دیجیے، جتنا آپ کا دل کرے۔ اب وہ چاہے 1 پارہ پڑھ دے یا 1 رکوع پڑھ دے، پڑھ کے اور جائے۔
ایک ساتھ بیٹھ کر کے اکٹھا کر کے فون کر کے بانٹے جاتے ہیں، آپ کے اوپر یہ پارے آئے ہیں، آپ یہ پڑھ دینا. یہ بھی چل رہا ہے، فون کر کے بتا دیا جاتا ہے رشتہ داروں کو کہ یہ پارے پڑھ دینا. غلط ہے. جو خوشی سے جو پڑھ کر کے ثواب پہنچا دے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور تیسرا کام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح سے بلا کر کے کھلانا یا کہیں 40 دن تک بھیجنا کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی غریب کو ضرورت ہے تو وہ ہمارے کھانے کی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے. اپنے مرحوم کی طرف سے اپنی گنجائش کے مطابق پیسے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دیے جائیں کہ آپ اس سے اپنی جو ضرورت ہو اسے پوری فرما لیں. وہ اپنے حساب سے خرچ کر لے. کتنا آسان طریقہ. صدقہ جاریہ کرنا ہے، کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے اندر پیسہ لگا دو، زمین مسجد کی خریدی جا رہی ہے اس کے اندر پیسہ لگا دو، پھر وہاں پہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا. بس اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ عمل. میتوں کا کھانا کھائیں گے جی؟ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز بتائی کہ انتقال کے بعد قرآن خوانی یا بلا کر کے پورے ختم کرانا نہیں ہے. بس قرآن رکھ دے، جس کا جتنا دل پڑے وہ قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دے. تیسری چیز بتائی کہ کھانا اگلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا 40 دن لگاتار بھیجنا کہیں ضروری نہیں ہے. صرف ہم یہ کریں کہ کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ روپے رکھ دیں تاکہ وہ ان پیسوں سے جو ضرورت ہو وہ اسے پوری کر سکے. کتنا اچھا طریقہ ہے. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ صدقہ جاریہ ہی کرنا ہے تو کسی مسجد وغیرہ کی تعمیر کے اندر پیسے کو خرچ کر دیں تو وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سب کیا جاتا ہے وہ سب رسمیں ہیں، اسلام نے ان کا کوئی حکم نہیں دیا. تو یہ ہے آیت مبارکہ جو آج ہماری ہے. اللہ نے اس کو ذکر فرمایا صبغۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے، اللہ کے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا. اللہ کی تعلیمات سے پیاری تعلیمات نہیں ہو سکتی. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی خوشی اس طرح منائیں گے جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے، غم اس طرح منائیں گے جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے. اپنی پسند سے نہ تو خوشی منائیں گے اور نہ غم منائیں گے. یہ تھی آیت مبارکہ، آیت 138. ارادہ تھا کہ ان کو تکمیل کر لیں گے، لیکن یہ اہم اور ضروری باتیں پھر درمیان میں آئی ہیں اور یہ عرض کر دی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تکمیل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو خوشی میں، غم میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر حال میں، غربت میں، مالداری میں، صحت میں، بیماری میں اللہ اپنا ہمیں فرما بردار بنا دے. یہ ہے اس آیت مبارکہ 138 کا درس. ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی شادیاں ہوئی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاحوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ کتنی شادیاں ہوئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں روایات الگ الگ ہیں. بعض روایات میں تقریباً 100 تک ان کی بیویوں کا ذکر آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو تقریباً 100 تک کا تذکرہ روایات اور احادیث کے اندر موجود ہے. تو بہرحال وہ شریعتوں کے احکام الگ رہے. یہ 4 والی جو شرط اور قید ہے یہ امت مسلمہ میں ہے. تو یہ امت مسلمہ میں ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں، باقی امتوں میں اس کی اجازت رہی تھی. اور حضرت سلیمان ویسے بھی اللہ نے جسم، جثہ، قوت، طاقت
اور ظاہر سی بات ہے پوری کائنات پہ جو دنیاوی مخلوقات اللہ نے بنا رکھی تھی، جن، انسان اور ساری چیزیں، اللہ نے انہیں حکومت عطا فرماتی تھی، چرند پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، انسانوں پہ۔ تو حضرت سلیمان نے تقریباً 100 کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے نکاح فرمائے تھے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ایک پر خوش رہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ When Prophet sallallahu alaihi wasallam reached Medina, did girls sang song to welcome him? جب حضور علیہ السلام مدینہ پہنچے تو کیا لڑکیوں نے گانا گا کے حضور کا استقبال کیا؟ جواب، اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کے استقبال کے اندر آگے آئیں اور انہوں نے اشعار پڑھے حضور کے استقبال پر۔ کیا اشعار پڑھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع۔ یہ ان بچیوں کا جملہ تھا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر چاند نکل آیا، من ثنیات الوداع، اس گھاٹی میں سے جہاں سے ہم اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں۔ جس جگہ سے مہمان رخصت ہوتے ہیں آج وہیں سے حضور تشریف لا رہے۔ وجب الشکر علینا، فرمایا اللہ کا شکر کرنا ہمارے ذمے لازم ہے۔ ما دعا للہ داع، جب تک کہ اللہ کا شکر کرنے والا دنیا میں باقی رہے، تو اللہ کا ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسے گانا کہیں گے؟ بولو بھائی، یہ گانا کہاں سے ہو گئے؟ جو گانوں کا جواز نکالتے ہیں نا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انصار کی بچیوں نے حضور کے استقبال میں گانا گایا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے گانوں کو ان جملے سے ملا لو، اتنی زیادہ محبت اور تعظیم ہے۔ یہ تو اس انداز کی چیز ہو گئی جو ہمارے یہاں نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اس انداز کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے استقبال میں انہوں نے یہ 2-4 جملے اس طرح سے کہے تھے۔ نہ تو میوزک کوئی تھا اور نہ ہی اشعار کوئی جذبات کو بھڑکانے والے یا عشق اور معشوقی کے الفاظ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا، حضور کی خوشی ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ گانا کہاں سے ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں امام چوتھی رکعت اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے، لقمہ دیا تو بیٹھ گئے، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ 4 رکعت والی نماز میں امام اگر کھڑے ہو جائے اتحیات پڑھ کر چوتھی رکعت میں اور پھر لقمہ دیا تو سیدھے بیٹھ گئے اور بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرنا ضروری تھا، سجدہ سہو کر لیتے تو فرض ادا ہو جاتے، لیکن جب سجدہ سہو نہیں ہوا تو نماز کا اعادہ واجب ہے۔ مفتی صاحب، موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حدیث میں موضوع پر مسح کرنے کی بہت سی روایتیں ہیں، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 200 کے بعد 201، 202، 203، 204، 205 ان سب حدیثوں میں موضوع پر مسح کرنے کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کے اندر انہوں نے 6 حدیثیں لکھی ہیں کہ ان سب میں موضوع پہ مسح کا ذکر ہے، بے شک ہے۔ کیا ہے حدیث؟ الفاظ سنیں۔ امام بخاری نے ایک ٹائٹل، ایک عنوان لگایا، لکھا باب المسح علی الخفین۔ بخاری شریف کے اندر یہ ٹائٹل ہے، ہیڈنگ جسے آپ بول سکتے ہیں، یعنی خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ پھر آگے حدیث لائے، اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، آپ نے سفر کے اندر وضو کی، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، یہ الفاظ ہیں ان ساری حدیثوں میں، جتنے نمبر لکھے سب میں یہ الفاظ ہیں، مسح علی الخفین، کہ خفین پر آپ نے مسح فرمایا۔ تو ہم لوگ بھی خفین پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح ہے، اگر کوئی آدمی خفین پر مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گا، لیکن خفین پر ہوگا، یہ نائلون والے موضوع پہ نہیں ہوگا، کپڑے کے موضوع پہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ خفین کہا جاتا ہے، عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں کہ وہ موزہ جو چمڑے سے بنا ہو، اس موزے کو خفین بولا جاتا ہے، تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ کپڑے والے موزے کو خفین نہیں بولتے، لہذا اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد اور نماز سے پہلے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز فجر سے پہلے سجدہ تلاوت کریں یا نہ کریں، جائز ہے، کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وقت میں قرآن کی تلاوت کی، آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اس وقت میں کوئی سی بھی نفل نماز نہیں ہے علاوہ فجر کی 2 سنتوں کے، تو ان کے علاوہ کوئی سی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ The mud which is touched with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his roza has greater value than arsh ilahi. Is it true? یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت کثرت کے ساتھ میں لوگ کرتے ہیں، اس کو ذرا سمجھنا پہلے سوال بتا دوں پھر جواب بتاؤں گا، کہ جو حضور کی قبر ہے اس میں جو مٹی اللہ کے نبی کے بدن سے ٹچ ہو رہی ہے، حضور کی قبر کی جو مٹی نبی کے بدن سے ٹچ ہو رہی ہے، وہ مٹی بیت اللہ، اللہ کے عرش اور تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اب یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب، قاضی عیاض رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جو مٹی نبی کے بدن سے ٹچ ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کا بدن تو جیسا ہے ویسا وہاں موجود ہے، فنا نہیں ہوا، انبیاء کے بدن قبروں میں محفوظ ہیں، انہیں مٹی وغیرہ نہیں کھا سکتی، یہ حدیث میں آتی ہے یہ بات بھی۔ تو جو مٹی بدن سے لگ رہی ہے وہ مٹی تمام چیزوں سے افضل ہے، بیت اللہ، عرش الہی، ہر چیز سے افضل ہے۔ یہ بات قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، اور یہ بات صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کی ایک مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی، مخلوق ہے نا اللہ کی ایک۔ اللہ کا جو عرش ہے اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ بول نہیں رہے، تھک گئے۔ اللہ کا جو عرش ہے اللہ کی مخلوق ہے، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ، اسے ہم اللہ تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی جانب نسبت ہے لیکن اللہ نہیں ہے وہ۔ اسی لیے ہم حضرت عمر نے کیا جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ حضرات کو، حجر اسود کو چومتے وقت میں جب بوسہ دے رہے تھے حضرت عمر کی تو شان نرالی، فرمایا او حجر اسود سن، اگر میں اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا، اگر آج عمر تجھے چوم رہا ہے تو صرف اس لیے کہ محمد عربی نے چوما تھا۔ ہمارے لیے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حجر اسود، حالانکہ وہ تو پتھر آیا بھی جنت سے ہے، جنتی پتھر ہے، خانہ کعبہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بیت اللہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کا عرش بھی اللہ کی مخلوق۔ جب یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں تو اگلی بات مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا نہیں؟ حضور سب سے افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل تمام تر مخلوق میں۔
تو جو چیز سب سے افضل کے قریب ہوگی، سب سے افضل سے جڑ گئی، سب سے افضل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو وہ چیز بھی تمام چیزوں میں افضل ہو جائے گی۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے ہاتھ میں ہم سریا دیں، نارملی لے لے گا آدمی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا، چھوٹا سا ہوا ہاتھ میں پکڑا دیں، آدمی پکڑ لے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کریں کہ یہ جو پنکھے چل رہے ہیں اس میں سے ایک تار نکالیں، اسے کٹ کریں اور تار کا اوپر سے پلاسٹک ہٹائیں، اور پھر اس کا جو اندر کا وہ اندر تانبا جو پڑا ہوا ہے اس میں اس تار سے اس سریے کو ٹچ کر دیں، اب ہم کہیں کہ پکڑنا ذرا یہ سریے کو، اب پکڑیں گے؟ اب کیوں نہیں پکڑا جائے گا سریے کو؟ اس لیے نہیں پکڑا جا سکتا کہ جو تاثیر اب اس تار میں تھی، اس تار سے ٹچ ہونے کی وجہ سے وہی اثر کس میں آ گیا؟ سریے میں بھی آ گیا۔ اس سے ٹچ ہے تو وہی کام کرے گا۔ دنیا بھر کی مٹیاں عام مٹی ہے، لیکن وہ خوش قسمت مٹی جو نبی کے بدن سے ٹچ ہو رہی ہے اور لگ رہی ہے، وہ اس لیے افضل ہے تمام چیزوں سے کہ وہ سب سے افضل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جس کے ساتھ وہ جوڑی وہ سب سے افضل، تو اس لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ وہ مٹی بھی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ لیکن اگر اس مٹی کو نبی کے بدن سے الگ کر دیا جائے تو پھر اس کی کوئی افضلیت نہیں ہے، پھر وہ مٹی ایک عام مٹی کی طرح ہے۔ بھائی میرے سمجھ گئے؟ سمجھ رہا؟ تو بس یہ ہے اس کا مسئلہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حفظ کمزور ہے، ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یا حیو یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ ذہن کو محفوظ فرما دیں گے۔ غسل کرتے وقت اگر وضو کی نیت کریں تو کیا وضو بھی ہو جائے گا یا نہیں، اور وضو نہ کریں کیا نماز پڑھ؟ اگر آپ غسل کرنے میں پورے بدن پہ پانی پہنچا لیں، منہ میں بھی کلی کر لیں، ناک میں بھی پانی پہنچا لیں اور سارا بدن گیلا کر لیں، تو آپ نیت کریں یا نہ کریں آپ کا وضو ہو جائے گا، اور پھر اس غسل کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غسل ہونا چاہیے بالکل ڈھنگ سے، یعنی پورے بدن پہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ شادی میں لفافہ دے سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے کہ وہی اسی وقت میں دیا جائے؟ اگر ہمیں دینا ہے تو اپنے آپ کو نا ان رسموں سے بچائیں، ہفتے بھر پہلے 10 دن پہلے گھر پہ پیش کر دیں کہ آپ کے یہاں شادی ہے، ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، تو وہ ذرا اچھا بھی رہے گا، آسان بھی رہے گا، اور ذرا وہ جو ایک خاص رسم کی سی کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو سب سے بہتر ہے کہ آدمی اس پر عمل کر لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں صحابہ کو آپ نے معیار بتایا، بالکل صحیح ہے۔ ایسی تفسیر کرنے کے لیے دل بہت خوش ہوا، ہم نے جا کر کے جب پڑھا تو یہ لفظ تھا آمنتم۔ اس لفظ کا ترجمہ ہر جگہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جنہوں نے لکھا ہے ان کو وہ تفسیر اور وہ شرح پسند آئی، انہوں نے جا کر کے چیک کیا تو وہاں بھی وہی ملا۔ اچھی بات ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ جایا کریں، جا کر کے قرآن کو کھولا بھی کریں اور آیتوں کو دیکھا بھی کریں، تو اور زیادہ مزہ آئے گا اور پھر آیت اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ پے ٹی ایم، فون پے، گوگل پے، امازون پے، ان سبھی پر جو کیش بیک ملتا ہے وہ حرام ہے یا حلال وضاحت کریں۔ ایک تو ملتا ہی بڑی مشکل سے، جو مل رہا ہے اس میں تم مسئلے پوچھ کے ناجائز کرا دو۔ اللہ کے بندو جو کیش بیک مل رہا ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے چپ چاپ رکھو، فائدہ اٹھاؤ۔ زیادہ پوچھو گے پھر ہم کچھ اور بتا دیں گے، پھر دقت ہوگی۔ ایک بار اور پوچھ چکے ہیں، وہاں ہم نے کہہ دیا تھا کہ صحیح ہے، جائز ہے، پھر پوچھ رہے ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ کچھ سخت کرنا پڑے گا مسئلہ۔
اس لیے اگر خیر چاہیے تو جو مل رہا ہے نا ویسے ہی نہیں کچھ ملتا آپ کو، اگر کچھ مل رہا ہے تو فائدہ اٹھائیے اس کا۔ یہ جو ان پہ کیش بیک ملتے ہیں ان کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ اب تک ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا ہم اسے جائز کہتے ہیں۔ کسی سے شادی میں نکاح سے ایک دن پہلے جسے منڈا بولتے ہیں اس دن بینڈ ڈی جے وغیرہ بجایا تو اس کے نکاح میں اور ولیمے میں جانا کیسا ہے؟ یہ بھی بڑا، منڈے میں ڈی جے بجایا اب ولیمے میں جانا، تو دیکھیں شریعت کے حساب سے جب ولیمے میں ڈی جے نہیں بج رہا تو ولیمے کا کھانا جائز ہے، منڈے میں بج رہا ہے تو منڈا تو ویسے ہی غلط ہے، اور ڈی جے بج گیا تو ڈبل غلطی ہو گئی اس کے اندر، پھر بالکل نہیں جانا چاہیے، تو وہ غلطی پہ غلطی جڑ جائے گی۔ لیکن بہرحال اگر وہ الگ محفل ہے، الگ پروگرام ہے، الگ فنکشن ہے تو کھانا جائز تو ہے، لیکن اگر آپ نہ جائیں تو اور زیادہ بڑھیا ہے کہ آپ نے منڈے میں بجایا تھا، ہم نہیں شریک ہوں گے تاکہ اس سے ان کے عمل کی اصلاح ہو جائے اور زیادہ بندہ پھر سدھرے، تو اگر آدمی کوئی بچائے تو وہ بہت کمال کی بات ہے۔ کچھ لوگ شراب پی کر کام کرتے ہیں، شراب حرام ہے، معلوم یہ کرنا ہے شراب کے نشے میں کمائے ہوئے پیسے صرف پینے والے کے لیے حرام ہے یا اس کے پورے پریوار کے لیے حرام ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں شراب پی ہے یہ حرام ہے، لیکن شراب پینے کے بعد کاروبار کیا ہے وہ حرام نہیں کہلائے گا، یہ یاد رکھنا، وہ حرام نہیں کہلائے گا، وہ حلال ہے اپنی جگہ۔ مثال کے طور پہ کوئی اللہ نہ کرے مثلا رکشہ چلا رہا ہے، شراب پی لی پھر رکشہ چلا رہا ہے، اب اس نے سواری کو بٹھایا، وہ پیسے دے کر کے گئی، وہ پیسہ حرام نہیں ہوگا، شراب پی ہے وہ حرام ہے، لیکن یہ پیسہ تو الگ سلسلہ ہے اس کا، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب حرام نہیں ہے تو گھر والوں کے لیے بھی اسے حرام نہیں کہا جائے گا، حلال ہوگا۔ جو کافر ہوتے ہیں کیا ان سے حساب کتاب ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں دونوں رائے ملی ہے علماء کی، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں حساب ہوگا، کچھ یہ کہتے ہیں حساب نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ نہ میں نے اس کو زیادہ ڈھونڈا ہے، نہ میں اس کی زیادہ فکر کرتا ہوں، کیونکہ حساب ہمیں نہیں لینا، حساب کس نے لینا ہے؟ تو ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اپنے حساب کی فکر کریں، اس کا معاملہ غور کریں۔ ایک آدمی 42 سال سے شراب پیتا ہے، سمجھاتے مانتا نہیں، چھوڑ دوں گا، پھر پیتا ہے، بہت سمجھایا لیکن نہیں آتا، کچھ عمل بتائیں وظیفہ تاکہ شراب چھوٹ جائے۔ میرے بھائی سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے، آپ دعا کریں ان کے لیے حاجت کی نماز پڑھ کے، لیکن اس طرح کی غلطیوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اسے اللہ والوں کے پاس بھیجیں، علماء کے پاس بھیجیں، وہ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر دماغ میں آئے بندہ توبہ کرے۔ ہمیں کچھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، ہر کام کے لیے صرف وظیفہ پڑھیں گے، اسباب نہیں اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا اثر نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ علماء کی، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے، نیک مجلس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ویسی ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ نماز پڑھتے وقت مچھر تنگ کر رہے ہوں یا نماز میں مچھر مار دیا تو نماز میں کتنی بار یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کس قدر ہماری قوم آگے ہے، مچھر مارنے کے لیے بھی نماز ہی رہ گئی۔ سونے میں چاہے کتنا ہی خون پی لیں تب نہیں کوئی کچھ کرتا، نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آگے کھڑا ہمارے، اس کے پیر پر ٹخنے کے نیچے مچھر بیٹھ گیا، اس نے ہلکا سا ہلایا لیکن وہ اڑا نہیں، مچھر بھی زیادہ ہی مضبوط تھا، تو اس نے تھوڑی سی اور تیز حرکت دی، نہیں ہلا، پھر کھڑے کھڑے کیا اس نے اپنی ٹانگ پیچھے کو اٹھائی، میں اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، میں سوچ رہا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ ٹانگ پیچھے کو اٹھائی اور خوب اونچی اٹھا کے یہاں کولے کے پاس کر کے پھر ہاتھ لایا اور اتنا زور سے کھینچ کے مارا اس کے، پوری مسجد گونج گئی اور وہ مچھر اڑ گیا۔
کس قدر محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں سارا ثواب اسے نماز میں مارنے پہ ہی ملے گا۔ اللہ کے بندو ہلکی پھلکی حرکت کر لیا کریں، زیادہ مچھروں کو نہ مارا کریں، کیوں بنا وجہ نماز کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ویسے ہی بہت خون پیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اگر چلا گیا تو کیا حرج ہے، اگر ہلکی سی حرکت سے چلا جائے ٹھیک ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی چاہیے، نماز خطرے میں آ جاتی ہے۔ Did Prophet sallallahu alaihi wasallam not have his shadow؟ کیا حضور کا سایہ نہیں تھا؟ بالکل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سایہ تھا، اور اس بات کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کون سی حدیث ہے؟ مسند احمد میں امام احمد نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ام سلمہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور تشریف لا رہے تھے تو حضور ابھی مجھے دکھے نہیں، فَإِذَا هُوَ ظِلُّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں ابھی حضور نہیں آئے، ایک سایہ آیا، جیسے ہوتا ہے آدمی کے آنے سے پہلے پرچھائی نظر آتی ہے، فرمایا سایہ آیا، اور تھوڑی دیر میں نظر پڑی کہ وہ حضور علیہ السلام تھے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا سایہ تھا، چونکہ آپ انسان تھے تو سایہ بھی ہوگا آپ کا۔ Can we call Prophet صلی اللہ علیہ وسلم a common man؟ کیا ہم حضور کو ایک عام آدمی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں حضور کو ہم کیا کہیں گے؟ حضور کو ہم یہ کہیں گے آپ انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے افضل ہیں، یہ ہے ہماری تعبیر۔ میرے اور آپ کی طرح عام آدمی نہیں ہے، آدمی ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن سب مخلوقات میں سب سے اللہ کے خاص ہیں، سب سے افضل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہلنا ہے یا نہیں؟ منع ہے بھائی، نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح سے ہلتے رہتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، سکون سے پڑھا کریں۔ قرآن حفظ پکا کرنے کا وظیفہ، گناہوں سے آدمی بچے، اللہ نے چاہا حافظہ مضبوط ہوگا، قرآن اچھا یاد ہوگا۔ ناخون میں اگر میل ہو تو کو وضو اور غسل پہ فرق ہوگا یا نہیں؟ ناخون کے اندر اگر میل ہے تو وضو اور غسل پہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن خطرہ بہرحال موجود ہے۔ اگر وہ بے انتہا ہو گیا اور پھر پانی اندر تک نہیں پہنچا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑے بہت میں تو پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن میل بعد مرتبہ بہت زیادہ ہوگا تو پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے اس سے احتیاط رکھا کریں۔ گھر میں چڑیا پالنا کیسا ہے؟ اگر کوئی پالنا چاہے تو جائز ہے، اگر ان کے حقوق کی رعایت کرے، لیکن میں اپنے طور پر چڑیا وغیرہ کو پسند نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بڑا آزاد جانور ہے، وہ پیدا ہوا ہے فضا میں گھومنے کے لیے۔ اگر ہم اسے ایک پنجرے میں باندھیں گے تو کتنے ہی کھلائے، اسے فضا کا مزہ نہیں آتا۔ تو پرسنلی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی پالنا چاہے تو گناہ نہیں ہے اگر اس کا خیال رکھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنی چاہیے، ایسے میں سید الاستغفار بھی ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد بجائے عصر کے بعد پڑھ لیں تو وہ فضیلت ملے گی یا نہیں۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی سید الاستغفار صبح اور شام پڑھنا ہے، اگر وہ مغرب کے بعد نہ پڑھ کے عصر کے بعد پڑھ لے تو میں یہ کہوں گا کہ عصر کے بعد نہ کریں آپ، پھر اگر پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اگر مغرب کے بعد وقت نہیں مل رہا تو عشاء بعد پڑھ لیں، لیکن عصر بعد نہیں، کیونکہ شریعت کے اندر تو مغرب تک تو دن رہتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے اگر ہم اس وقت میں نہیں پڑھ پا رہے تو عشاء میں پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ میں اپنے قریب کی مسجد میں موبائل چارج کرتا ہوں اور کچھ پیسے مسجد میں دیتا ہوں، کیا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں کبھی کبھار عذر میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کوئی عذر پیش آ گیا، لیکن اس کو ہمیشہ کا معمول بنا لینا کہ چارج ہم مسجد ہی میں کریں گے، یہ غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر سجدے میں کھڑے ہو کر آئے ہیں تو واپس کھڑا ہونا پڑے گا، بیٹھ کر آئے ہیں تو واپس بیٹھنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سجدہ تلاوت میں کھڑے تھے اور پھر سجدہ تلاوت میں گئے
تو اب اٹھنے کے بعد بیٹھ گئے اگر تو صحیح ادا ہو گئے، یا بیٹھے تھے آپ سجدہ تلاوت کیا اب اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تب بھی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ٹوٹل آپ کی چوائس پر ہے، اصل ہے سجدہ کرنا، وہ کر لیا، اب چاہے اٹھیں یا بیٹھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد کے امام ظہر اثر کی نماز 5 منٹ میں پڑھاتے ہیں اور عشاء کی نماز 7 منٹ میں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی اب کیا پڑھتے ہیں، ان کی رفتار کیا ہے کیا نہیں ہے میں اس بارے میں نہیں جانتا، یہ بات جب بتائی جا سکتی ہے جب یہ پتا ہو کہ وہ پڑھتے کیا ہیں، کن صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے بغیر اس کے کچھ کی رفتار تیز ہوتی ہے تو وہ بڑی صورت بھی کم وقت میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ الگ ہے۔ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بڑے بھائی میرے والد کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو کیا کرنا چاہیے جب گھر میں دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہو؟ ہمیشہ یہ کریں کہ جو چھوٹا ہے نا اسے سمجھا دیں، کیونکہ ہم بڑوں پہ نہیں حکومت چلا سکتے، کم سے کم ہم اپنے بھائی کو سمجھا سکتے ہیں، بڑوں کو نہیں کچھ کہہ سکتے، اسی کو چپ کر دیں کہ بھائی چاہے ان کی غلطی ہے رہنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صبر کر لو، اللہ کے یہاں صبر بھی تو پھر بہت بڑی عبادت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک لڑکا مشرک ہے، وہ درس میں آنا چاہتا ہے، غسل استنجا اسے کرنا نہیں آتا، تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی پورے بدن پہ پانی بہا لو اور کپڑے پہن لو اور مسجد کے اندر آ جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مشرک ہے کوئی کافر ہے مسجد میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو کوشش یہ کریں بس اتنا کہہ دیں پورا بدن دھو اور مسجد میں آ جاؤ کپڑے بدل کے، تو کوئی حرج نہیں۔ بھابھی اور دیور سے کا کتنا پردہ ہونا چاہیے؟ بھابھی اور دیور کا پردہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیور بھابھی کے حق میں موت ہے، تو اب خود سوچ لینا چاہیے کتنا پردہ ہونا چاہیے۔ آدمی کو اتنا بچنا چاہیے بھابھی کو دیور سے، دیور کو بھابھی سے، جیسے اپنی موت سے بچ کے پھرتے، تو بس یہی ہے مطلب۔ اب کتنا بچتے موت سے وہ ہم سب کو پتا ہے، تو اتنا ہی آپس میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا ہے یا نہیں؟ نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اگر خالی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر گردن بھی ایسے ایسے گھما کے دیکھ رہا ہے تو نماز اب بھی ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا، اور اگر سینہ بھی ایسے گھما گھما کے دیکھ رہا ہے، سینہ بھی قبلے سے ہٹا رہا ہے اپنا، تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی اس کی، تو تینوں چیزوں کا حکم الگ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دھیان ادھر ادھر جاتا ہے تو کیا کریں؟ اگر دھیان ادھر ادھر جاتا ہے تو جو آپ نماز میں 10 صورتیں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں، میننگ یاد کر لیں، آپ کا دماغ پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، پھر حاضر رہے گا انشاءاللہ، پھر کوئی پریشانی نہیں۔ وقت ہو چکا ہے چونکہ آپ حضرات کا، لیکن یہ آپ کے سوالات ہیں، اب ان کو میں پورا کروں یا کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، رہنے دیا جائے جی، چلیں آئندہ ہفتے دیکھا جائے، وقت کی رعایت ضروری ہے، دعا فرما لیں۔ ایک بات کہنا چاہوں تو ایک ان کو روپا جا رہا ہے یہ جو چہرہ گا جائے کہاں سے سب ہوا ہے جی؟ غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ہم سب کا یہاں پر اس مجلس میں بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں اس مجلس کے اندر بتائی جا رہی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب نے اس مجلس کے اندر جو یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ ہمیں پوری طرح سے اسلام کا رنگ عطا فرما۔
اللہ ہمیں پوری طرح سے اسلام کا رنگ عطا فرما، اللہ ہمیں پوری طرح سے اسلام کے رنگ میں رنگ دے، اللہ ایک ایک عمل میں اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خوشی ہو یا غم ہو یا کوئی سا بھی موقع ہو، اللہ ہمیں ہر موقع پہ شریعت کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہمارے جتنے بھائی اور بہن موجود ہیں، اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہو اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کا جینا اور مرنا اسلام پہ فرما، اللہ مسلمانوں کی غیبی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اللہ ہم سب کے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ جو ہم نے اس مجلس کے اندر خیر مانگی ہے اللہ وہ سب عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور رہ گیا ہو اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی ان تمام دعاؤں کو اور ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ ایک بات کرنا چاہوں میں، بھائیو قوم کا بات جو راجو یہاں سے چہرہ کہا جا جو کہاں سے سنگیت وہ ہے سوال کی والے کا